اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کتاب اصول عقائد میں آج ہمارا تیسرا سبق ہے معاد کے سلسلے میں۔ کتاب کے اعتبار سے ہمارا آج یہ تیسرا درس ہے۔ اس درس کا عنوان ہے روز قیامت کی عدالت کا نمونہ خود آپ کے وجود میں ہے۔ روز قیامت کی عدالت کا نمونہ خود آپ کے اپنے وجود میں ہے۔ یعنی کہ جہاں تک موت کے بعد زندگی اور روز قیامت کی عظیم عدالت کا تعلق ہے، یہ اس محدود جہان میں قید کسی بھی انسان کے لیے ایک نئی بات ہے۔ اللہ عز و جل نے اس عدالت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہماری اس دنیا میں بھی پیش کیا ہے، جس کا نام ضمیر کی عدالت ہے، خود انسان کا ضمیر۔ لیکن یہ بات نہ بھولیں کہ یہ اس عدالت کا چھوٹا سا نمونہ ہے۔ جو آپ کی ضمیر کی عدالت ہے، جو آپ کا ضمیر فیصلے کرتا ہے، جو آپ کا ضمیر جو ہے وہ عدالت سے کام لیتا ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اس بات کی زیادہ وضاحت یہ ہے کہ انسان جو بھی اعمال بجا لاتا ہے وہ چند عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی عدالت اپنی تمام تر کمزوریوں اور نقائص کے باوجود وہی دنیا کی معمولی عدالت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی زیادہ وضاحت یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی اعمال کو یا عمل کو بجا لاتا ہے، کسی عمل کو بجا لاتا ہے، صحیح، تو وہ چند عدالتوں میں پیش ہوتا ہے۔ وہ اعمال جو ہیں چند عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی عدالت اپنی تمام تر کمزوریوں اور نقائص کے باوجود وہی دنیا کی معمولی عدالت ہے۔ اگرچہ یہی معمولی عدالتیں جرائم کی کمی میں کچھ حد تک اثر انداز ہیں، یعنی جبکہ وہ معمولی عدالتیں ہیں لیکن وہ بھی کچھ نہ کچھ اثر انداز تو ہیں جرائم کی کمی میں۔ یعنی جرائم دنیا میں کم کیوں ہیں؟ عدالتوں کی وجہ سے، جبکہ جرائم تو بہت ہیں لیکن پھر بھی ان عدالتوں کا اثر ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو جرائم نہ جانے کہاں تک پہنچ جاتے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہی معمولی عدالتیں جرائم کی کمی میں کچھ حد تک اثر انداز ہیں، جبکہ یہ باقاعدہ بہت بڑا ان کا کردار نہیں ہے عدالتوں کا، مگر اس کے باوجود بھی عدالتوں کی وجہ سے دنیا میں جرائم کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان عدالتوں کی اساس و بنیاد ایسی ہے کہ کبھی بھی ان سے مکمل عدالت کی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جب تک ان میں غیر مناسب قوانین اور خیانت کار قاضی ہوں، یعنی جج، قاضی یعنی جج، کہہ رہے ہیں کیونکہ جب تک ان میں غیر مناسب قوانین اور خیانت کار قاضی ہوں تو ان کا کردار واضح ہے۔ رشوت خوریاں، پارٹی بازی، خصوصی تعلقات، سیاسی کھیل اور ہزاروں قسم کی دیگر برائیاں ان عدالتوں کو ان کے ہدف سے اس طرح دور کر دیتی ہیں کہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کا نہ ہونا ان کے ہونے سے بہتر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ رشوت، تعلقات، سیاسی کھیل، سیاسی معاملات، پارٹی، ان سب کا خیال کیا جاتا ہے عدالتوں میں۔ دنیا کی عدالتوں میں ان سب باتوں پر کہیں نہ کہیں خیال ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اثر ہو جاتا ہے۔ ہزاروں قسم کی اور ہزاروں قسم کی دیگر برائیاں ان عدالتوں کو ان کے ہدف سے اس طرح دور کر دیتی ہیں کہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کا نہ ہونا ان کے ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ ان کے ہونے سے منحرف لوگوں کے برے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ صحیح، یعنی عدالت میں کیس چلا گیا تو کیا ہوا؟
پتہ چلا کہ جو مجرم تھا وہ بری ہے اور جو مظلوم تھا اسے جیل ہو گئی. ایسے ہو جاتے ہیں، خاص کر جہاں جمہوری نظام نہیں ہے، جہاں عدالتیں مثلا جو ہے وہ صحیح اپنا کام نہیں کر رہی ہیں، خاص کر ان جگہوں پر ایسا ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے کہ بجائے مجرم کے بجائے ظالم کے مظلوم کو جیل ہو گئی. کیا کریں؟ اور اگر عدالتوں کے قوانین عادلانہ ہوں اور قاضی حضرات بھی اہل اور متقی ہوں، پھر بھی بہت سے ایسے مجرم ہیں جو ایسی مہارت سے جرم کرتے ہیں کہ جرم کا ذرا سا بھی نشان باقی نہیں رہتا. یعنی ایسے چالاک لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں کہ اگر عدالتیں اپنا صحیح کام بھی کر رہے ہیں، دنیا کی عدالتیں اگر صحیح کام بھی کریں، پھر بھی عدالت جو ہیں اور جو جج ہیں وہ مثلا اچھے ہوں، نیک ہوں اور صحیح فیصلہ کرنے والے ہوں، بالکل صحیح ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، پھر بھی ایسے مجرم ہیں دنیا کے اندر کہ جو جرائم میں اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ جرم کرنے کے بعد وہ ان کے نشان ہی ختم کر دیتے ہیں، تاکہ جو کیس لڑ رہا ہے اس کو جرم کا یا ثبوت ہی نہ ملے. اب کیا کرے گا مجھے بیچارہ جج؟ صحیح ہے تو اچھا ہے، وہ تو صحیح ہے، مگر فیصلہ تو ثبوت کے بیس پہ دینا ہے اسے فیصلہ ثبوت کی بنیاد پہ دینا ہے. تو وہ مجرم ایسے ہیں کہ وہ جرائم کا جو ہے وہ ثبوت ہی ختم کر دیتے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ کہنا ہے کہ بہت سے ایسے مجرم ہیں جو ایسی مہارت سے جرم کرتے ہیں کہ جرم کا ذرا سا بھی نشان باقی نہیں رہتا، یا عدالت میں ایسے فائل بنواتے ہیں اور یوں ناٹک رچاتے ہیں کہ قاضی بے بس ہو جائے اور قوانین بے اثر ہو جائیں. دوسری عدالت صحیح ہے، ایسے وہ مثلا ناٹک رچتے ہیں وہاں جا کے، قاضی بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے، جج کیا کرے؟ قوانین بے اثر ہو جاتے ہیں. دوسری عدالت جو اس سے زیادہ منظم اور دقیق ہے وہ مکافات عمل کی عدالت ہے. ہمارے عمل کا ایک نتیجہ ہے جو کہ تھوڑی مدت یا لمبی مدت کے بعد آخر ہماری طرف پلٹ آئے گا. یعنی ہمارے اعمال کا نتیجہ کچھ دیر کے بعد یا زیادہ دیر کے بعد، لمبی مدت کے بعد یا جلدی تھوڑی مدت کے بعد آخر کار وہ ہماری طرف نتیجہ پلٹ آئے گا. اگرچہ یہ چیز قانون کلی نہیں، اگرچہ یہ چیز قانون کلی نہیں کہ تمام ہمارے اعمال کا نتیجہ ہماری طرف پلٹ ہی جائے، قانون کلی نہیں ہے، لیکن اکثر مقامات پر یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے. ہم ایسی حکومتوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ظلم و ستم کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں اور ان سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، کہ آخرکار وہی جال جو دوسروں کے لیے بچھاتے ہیں ان میں خود ہی پھنس جاتے ہیں. ان کے برے اعمال کے برے نتائج انہیں گھیر لیتے ہیں، وہ یوں بلندیوں سے گرتے ہیں اور نابود ہو جاتے ہیں کہ سوائے لعنت اور نفرین کے ان کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا. مکافات عمل کا اعمال سے تعلق اسی طرح ہے اس طرح علت و معلول کا باہمی تعلق یا آگ اور حرارت کا باہمی تعلق، یعنی علت معلول سے جدا نہیں ہوتی اور معلول علت سے جدا نہیں ہوتا. اسی طرح آگ سے حرارت جدا نہیں ہوتی اور حرارت آگ سے جدا نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ آگ ہے اور اس میں حرارت نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ حرارت ہو آگ نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، ان کا باہمی تعلق پایا جاتا ہے. یا آج اور حرارت کا باہمی تعلق دنیا میں بہت کم لوگ مکافات عمل کی گرفت سے خاص منصوبہ بندی کی وجہ سے بچ کرتے ہیں. اس عدالت میں نقص یہ ہے کہ عمومی اور کلی نہیں، لہذا اس عدالت کے باوجود ہم روز قیامت کی عظیم عدالت سے بے نیاز نہیں ہیں. یعنی ہمیں وہاں کی عدالت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہیں، ہمیں حقوق نہیں مل سکتے. تیسری عدالت جو اس سے بھی منظم اور دقیق ہے وہ ضمیر کی عدالت ہے. صحیح کیا کی عدالت ہے وہ جو منظم اور دقیق ہے؟ انسانی ضمیر کی عدالت ہے. انسانی ضمیر کی عدالت جو ہے وہ ان سے کہیں زیادہ دقیق ہے. در حقیقت جس طرح نظام شمسی کو تمام عجائب و غرائب کے ساتھ ایک چھوٹی سی شکل میں ایک ایٹم بم میں دیکھا جا سکتا ہے، اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ روز قیامت کی عدالت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ماڈل ہمارے وجود میں بھی ہے. جس طرح یعنی یہ ضمیر کی عدالت کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نظام شمسی کو تمام عجائب غرائب کے ساتھ ایک چھوٹی شکل میں آپ ایک ایٹم بم میں دیکھ سکتے ہیں، اتنی بڑی دنیا ہے،
پھر اسی طریقے سے روز قیامت کی طرف کا ایک چھوٹا سا نمونہ بھی آپ اپنے ضمیر میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے خود اندر دیکھ سکتے ہیں. جبکہ ماں کی عدالت تو بہت بڑی ہے، مگر پھر بھی چھوٹا سا نمونہ اس کا اپنے ضمیر میں محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ انسان کے وجود میں ایک ایسی پوشیدہ طاقت ہے جسے فلاسفہ عقل عملی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عقل عملی. جسے فلاسفہ عقل عملی سے تعبیر کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں اسے نفس لوامہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے. فلسفی لوگ کیا کہتے ہیں؟ عقل عملی. اور قرآن مجید نے اسے کیا کہا ہے؟ نفس لوامہ، یعنی ایسا نفس جو ملامت کرتا. ہاں، کیا کرتا ہو؟ ملامت کرتا ہو. ہم نے برائی کی کوئی یا برائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ملامت کرتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بات مناسب نہیں ہے. جب کوئی انسان کسی جرم کو انجام دیتا ہے تو ایک نفس کی آواز ہوتی ہے، اس سے پہلے سے روکتی ہے، وہ منع کرتی ہے کہ نہیں یہ عمل، یہ کام مناسب اور ٹھیک اور صحیح نہیں ہے. یہ انسان اپنے اس نفس پہ لوامہ پہ غالب آ جاتا ہے، تو نفس جو ہمارا ہے اور وہ کسی غلط کام کو انجام دے دیتا ہے. اس کے بعد بھی یہ نفس لوامہ انسان کو متنبہ کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے، ٹوکتا ہے کہ آپ نے کام غلط کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ملامت کرتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اسے فلاسفہ عقل عملی سے تعبیر کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں اسے نفس لوامہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے. اور سادہ الفاظ میں اسے ضمیر کہا جاتا ہے، انسانی ضمیر. سادہ الفاظ میں آپ فلسفی کی اصطلاح میں نہ جائیں، عقل عملی نہ جائیں، قرآن کی اصطلاح سے بھی مسئلہ مان لیجیے واقف نہ ہو، نہیں ہے اگر نفس لوامہ سے، تو ضمیر تو انسان کا سبھی جاتا ہے. ضمیر جو ہے یہ سادہ لفظوں میں آپ جیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اسے کیا کہا جاتا ہے سادہ لفظوں میں؟ سادہ لفظ ضمیر کا. اگر انسان سے نیکی یا برائی ہوئی، فوراً بغیر کسی شور و شرابے کے یہ عدالت تشکیل پاتی ہے، ضمیر کی عدالت. ہاں، اور مکمل سنجیدگی اور اصولی انداز سے اپنا کام شروع کر دیتی ہے، جس کے حکم کا نتیجہ سزا کی صورت میں یا روحانی حوصلہ افزائی یعنی اجر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اجر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. تب یہ عدالت مجرموں کو اندر سے یوں کوڑے مارتی ہے، اندر سے، خود انسان کے داخل سے، خود انسان کے اندر سے انسانی ضمیر جو ہے جھنجھوڑتا ہے، اس کا کوڑے مارتا ہے، اور انہیں ایسا روحی شکنجہ دیتی ہے کہ وہ بازو کھول کر موت کا استقبال کرتے ہیں. کیسا شکنجہ دیتی ہے اسے روحی؟ یہ ضمیر جو ہے کیسا شکنجہ دیتا ہے؟ یہ عدالت جو کیسا شکنجہ دیتی ہے انسان کو کہ خود کھلی باہوں کے ساتھ موت کا استقبال کرتا ہے، جبکہ مصر کرتے ہیں. لیکن یہ عدالت جو ہے اس بات پہ سے آمادہ کر دیتی ہے، اس بات پہ سے مطمئن کر دیتی ہے کہ یہ خود موت کا استقبال کھلے دل سے استقبال کہتے ہیں، کھلی باہوں سے. جیسے آپ کسی اپنے عزیز مہمان کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ جو آپ کا معزز مہمان ہوتا ہے، جو آپ کا اپنا عزیز ہوتا ہے یا دوست ہوتا ہے یا رشتے دار ہوتا ہے، تو آپ کیسے استقبال کرتے ہیں؟ جب وہ آتا ہے آئیے، دل بھی کھلا ہوا ہے اور باہیں بھی کھلی ہوئی ہے، اہلاً و سہلاً. جی، اور اسے ایسی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں ایسے لوگ کہ اگر ہم نے خودکشی کی ہے تو صرف ضمیر کی خالص سے نجات پانے کے لیے. کیا لکھتے ہیں وصیت میں؟ کہ ہم نے جو ہے وہ وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم نے خودکشی کی ہے تو صرف ضمیر کی خالص سے نجات پانے کے لیے. کبھی کوئی اچھا کام کرنے پر یہ عدالت انسان کی یوں حوصلہ افزائی کرتی ہے. اچھا کام کیا یعنی برا کام کیا تو انسان اس پہ جو ہے نادم ہوتا ہے، اور کبھی اچھا کام کرے مثلا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت انسان کی یوں حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ اس پر وجد و سرور کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، خوش و خرم اور وجد آ جاتا ہے، جھومنے لگتا ہے ہمارے خوشی کے اس نے اچھا کام انجام دیا ہے، اور وہ اپنے وجود میں گہرائی تک سکون محسوس کرتا ہے. ظاہر ہے کوئی انسان نیک کام انجام دے تو اب یہ اس کے اندر سے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ خوش ہوتا ہے. فرض کیجیے آپ نے ایک واجب کو ادا کر دیا، آپ نے ایک واجب کو ادا کیا تو آپ خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، پرسکون ہوں گے کہ ہم نے ایک واجب کو ادا کر دیا.
ایک نئے کام کو انجام دیا ہم نے، ایک بے سہارا کی مدد کر دی، سہارا اس کو دے دیا ہم نے، ہاں؟ ایک بیچارے کی مدد کر دی ہم نے، جس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، چارہ نہیں تھا، ہم نے اس کو مدد کی، اس کی ہاتھ پکڑا، اس کو جو ہے سنبھالا، اس کی ہیلپ کی، اس کو جو کچھ ممکن تھا ہم سے ہم نے اس کو دیا، یہ اس کی مدد کی۔ تو ایک ذہنی اور نفسیاتی سکون ہوتا ہے انسان کو اچھائی کرنے کے بعد، اور یہ حقیقت ہے جب انسان برائی کرتا ہے تو آٹومیٹک نفسیاتی طور پر جو ہے اسے اس کی خلش محسوس ہوتی ہے، رنجیدگی محسوس ہوتی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے کہ بشرطے کہ تھوڑا بھی اس کے اندر نقطۂ سفیدی دل میں بچا، پورا دل سیاہ نہ ہو گیا۔ وہ شداد اور فرعون و قارون، یزید اور جو ہے وہ حجاج یا اور دیگر ظالم متوکل، ایسا نہ ہوا ہو، صدام، جو اس طرح کے ظالم لوگ گزرے ہیں دنیا، یا آج بھی ظلم کر رہے ہیں، ان کے علاوہ بھی آج ظالم لوگ موجود ہیں، آج بھی ظلم کر رہے ہیں اپنے بہت ساری جگہوں پر، تو ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، دل ان کے سیاہ ہو چکے ہیں، وہ بچوں کو مار کے خوش ہو رہے ہیں، وہ بچوں کو بم سے مار کے خوش ہو رہے ہیں، بچوں کو دودھ سے محروم رکھ کے خوش ہو رہے ہیں، بچوں کا پانی بند کر کے وہ خوش ہو رہے ہیں، ان کا ضمیر اور دل جو ہے ان کا حقیقت میں مردہ ہو، وہ ظالم ہے۔ ایسے آج بھی موجود ہیں جو جن کی جو بچوں کو بھوکا مار کہنا ہے کہ کبھی کوئی اچھا کام کرنے پر یہ عدالت انسان کی یوں حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ اس پر وجد و سرور کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے وجود میں گہرائی تک سکون محسوس کرتا ہے۔ ایسا ناقابل بیان دل کو لبھانے والا سکون، ایسا ناقابل بیان دل کو لبھانے والا سکون کہ جس کی لذت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل سکتے، اس عدالت کی بہت سی عجیب خصوصیات ہیں، جو ضمیر کی عدالت ہے، بہت سی عجیب خصوصیات اس عدالت کی، ہاں کیا ہے، بہت سی عجیب خصوصیات۔ نمبر ایک، انشاءاللہ ان کو ہم جانے والے درس میں پڑھیں گے، وقت ہمارا تمام ہونے کو ہے، کافی نہیں ہے وقت ہم سب بیان کر سکیں، انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم بیان کریں۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، وعجل فرجهم، فی امان اللہ، خدا حافظ۔